حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، برا مت کہو، ان کے عمل میں کردار میں کیڑے مت نکالو۔ رسول کہہ رہا ہے کیڑے مت نکالو، میرے صحابی کو برا مت کہو۔ اور یہ محروم القسمت لوگ، بد کردار لوگ، جن کے ایمان کا ٹھکانہ نہیں، عقیدے کا ٹھکانہ نہیں، جہالت کے نام پر علمیت کا دعویٰ کرنے والے صحابہ کرام پر کیچڑ اچھال رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره واستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما من نبي إلا وله حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم يأتي من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراءه حبة خردل من الإيمان۔ رواه الإمام مسلم في صحيحه۔ برادران اسلام، دینی بھائیو، برادران ابو زید ضمیر صاحب کے اس مفصل خطاب کے بعد کوئی زیادہ ضرورت تو نہیں تھی کہ میں اس کے بعد کچھ کہتا، لیکن دو چار باتیں میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑا واضح انداز میں کہنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، آپ علماء کرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے کچھ الفاظ بطور خطبہ مسنونہ کے پڑھتے ہیں۔ جمعے میں بھی اور دیگر خطاب میں بھی بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ کچھ معنی و مطلب بھی سمجھیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ یہ علماء کرام ہر بار یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، یہ سنتے ہیں نا آپ؟ آج اس کا مختصر انداز میں معنی سمجھ لو۔ علماء کرام رسول اکرم کی بات کو دہراتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں
جس کو اللہ رب العزت ہدایت سے نواز دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ رب العزت گمراہ کر دے اسے دنیا میں کوئی ہدایت دینے والا نہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ دو ٹوک بات ہے، جیسے دو اور دو چار ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ بات رسول اکرم نے بتلائی ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم تو باپ دادا سے مسلمان ہیں، نام آپ کا مسلمان ہے لیکن آپ ہدایت پر بھی ہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہم تو اہل حدیث ہیں، نام تمہارا اہل حدیث ہے لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم گمراہ نہیں ہو سکتے. بات تھوڑی کڑوی ہے نا؟ ہاں، لیکن سمجھ لو اس بات کو، ناموں سے گارنٹی نہیں ملتی ہے ہدایت کی. ہدایت و ضلالت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے ہم نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پہ ہمیں رکھنا. کیونکہ انسان صبح مسلمان اٹھتا ہے، شام تک کافر ہو جائے گا. شام کو مسلمان سوتا ہے، صبح کافر ہو جائے گا. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. رسول اکرم نے علامات قیامت میں یہ بات بھی ذکر فرمائی ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا یصبح مومنا ویمسی کافرا، یمسی مومنا ویصبح کافرا. آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا. شام کو مسلمان سوئے گا، صبح کو کافر اٹھے گا. مسئلہ بہت گمبھیر ہے، بڑا باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. لہذا ہر ایک نعرے والے کے پیچھے مت ہو جایا کرو. نہیں بات تو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی، دلیل تو دے رہا ہے. تمہاری سمجھ میں، تم بے وقوف آدمی، تمہاری سمجھ میں کیا آ رہی ہے؟ قرآن تم نہ جانو، حدیث تم جانو، تم کیا جانو دلیل کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، دلیل تو دے رہا ہے، کہہ رہا ہے بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہے، مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہے. بھائیو، اسی لیے کہا گیا ہے کہ علماء کے ساتھ رہو، ان کی صحبت میں رہو. علماء سے الگ ہو کر رہو گے تو گمراہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی. رسول اکرم نے ایک مثال بتلائی، جماعت کے ساتھ رہو. جو جماعت سے الگ ہوا حال کیا ہوگا اس کا؟ ایسا ہوگا جیسے ایک بکری جنگل میں اپنے ریوڑ سے الگ ہو گئی. وَإِنَّ الذِّئْبَ تَأْكُلُ الشَّاةَ الْقَاسِيَةَ. جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، بھیڑیا اس کو چیر پھاڑ کے برابر کر دیتا ہے. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنسَانِ، اور شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ علماء سے وابستہ رہو، جو علماء کہہ رہے ہیں اس بات کو سنو، اس بات کو سمجھو. یہ پہلی بات ہے جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اور اس بات کو گانٹھ باندھو. یہ ہر خطبے میں جو علماء کرام دہراتے ہیں، رسول اکرم ساری زندگی دہراتے رہے. من یہدی اللہ فلا مضل لہ. یہ معمولی بات نہیں ہے، کوئی وجہ تو ہے جس کی وجہ سے ہر خطبے میں آپ نے یہ بات کہی، ورنہ ایک بار کہنا کافی تھا آپ کا. لیکن ہر خطبے میں کیوں کہا؟ یہ علماء کرام ہر خطبے میں، ہر تقریر سے پہلے کیوں کہتے ہیں؟ کوئی بات تو ہے. اور ہم نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہتے ہیں؟
ہم تو مسلمان ہیں، باپ دادا سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، ہم تو فلاں ہیں فلاں ہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو اہل سنت ہیں، ہم تو فلاں ہیں، اس کے باوجود فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ فاتحہ میں جو چیز ہے وہ کسی صورت میں نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بتا دیا کہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو اللہ رب العزت کو مقبول ہے، پسندیدہ ہے۔ باقی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ پہلی بات۔ ایک دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک بات فرما دی، ایسا کرو ایسا نہ کرو، تو کرنا فرما برداری ہے، نہ کرنا نافرمانی ہے۔ اذا امرتکم بشیء فاتوا بہ، جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دیا کروں تو اسے بجا لاؤ۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوا مِنْهُ، اور میں کسی بات سے روکوں تو اس سے دور رہو۔ رسول کا ماننا یہی ہے، رسول کی اتباع اسی کا نام ہے، اطاعت و فرما برداری اسی کو کہتے ہیں، اور محبت بھی اطاعت و فرما برداری ہی کا نام ہے۔ فرما برداری کے بغیر محبت محض فراڈ ہے، ڈھونگ ہے، وہ محبت ہو ہی نہیں سکتی اگر اطاعت و فرما برداری نہیں ہے۔ یہ دوسری بات۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث میں نے پڑھی مسلم شریف کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ اس حدیث کو ذرا سمجھو۔ رسول اکرم فرماتے ہیں ما من نبی، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ اللہ رب العزت نے اس کو صحابی، حواری، جانثار نہ دیے ہوں۔ ہر نبی کے سوا حواری تھے، صحابی تھے، جانثار تھے۔ ہر نبی کی ایک امت، اور امت میں سب سے افضل ترین گروہ وہ ہوتا ہے جو حواری نبی کہلاتا ہے، صحابی رسول کہلاتا ہے۔ اس پوری امت میں ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی صحبت کے لیے جن لوگوں کو منتخب کرتا ہے، وہ اس پوری امت میں سب سے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ بات آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ ان سے افضل آدمی کوئی نہیں ہوتا۔ کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی ولی، کوئی صدیق، کوئی شہید، ہزاروں نام رکھ لیجئے آپ۔ نام رکھنے سے کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ جن آنکھوں نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم کا نبوت و رسالت کے بعد دیدار کیا اور اسی حال میں اس دنیا سے گئے، ان لوگوں سے افضل اس پوری امت میں قیامت تک نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہوگا۔ اگر کوئی افضل ہوتا تو اس کو اللہ رب العزت نبی کی صحابیت کے لیے، آپ کی جانثاری کے لیے اس زمانے میں پیدا فرماتا۔ اور جن لوگوں کو آپ کا صحابی بنایا، صحابیت کے لیے چنا، یہ پوری امت کے سب سے چنیدہ لوگ ہیں، ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں۔ رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ ہر نبی کے حواری اور صحابی ہوتے ہیں۔ اب ان صحابیوں کی زندگی گزارنے کا اصول سنو۔ رسول فرماتے میں نہیں کر رہا،
یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، دو فارمولہ، دو پوائنٹ پہ پوری زندگی۔ یاخذون بسنتہ، رسول کی سنت کو پکڑ کر زندہ رہتے ہیں، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور آپ کے امر کی اقتداء کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ حواری، صحابی۔ اب رسول فرماتے ہیں ثم یاتی من بعدہم خلوف، پھر اس کے بعد کچھ خلف لوگ آتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ سلف۔ یہ کون ہے؟ سلف۔ اب کون آ رہا ہے؟ خلف۔ ثم یاتی من بعدہم، من بعدہم، ان صحابیوں کے بعد، حواریوں کے بعد جو لوگ آتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ خلف۔ ان کی زندگی بھی دو فارمولوں پر ہوتی ہے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ ان کے کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ ہم حدیث پر چل رہے ہیں اور حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم رسول کو مانتے ہیں اور رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ خلف ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ بھائیو عزیزو، میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس جملے پر۔ رسول اکرم فرماتے ہیں وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، یہ زندگی بھر وہ کرتے ہیں جس کا ان کو نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول اللہ نے حکم دیا۔ یہ 14ویں صدی میں بیٹھ کر صحابہ کرام کی غلطیاں نکال رہے ہیں، صحابہ کرام کے ایمان کو تول رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں کون سچا تھا اور کون سچا نہیں تھا اس کے فیصلے فرما رہے ہیں۔ کون فضیلت والا تھا کون فضیلت والا نہیں تھا، ان کے دربار سے وہ فیصلے صادر ہو رہے ہیں۔ ان کا حکم اللہ نے دیا ان کو ایسا کرنے کا۔ کیوں بھائی؟ آج کل ہمارے نوجوانوں میں بھی کچھ ایسے گمراہوں کے پیچھے چلنے والے، میں ان سے کہتا ہوں یہ جو تم صحابہ کرام میں تفریق کر کے کسی کو گھٹاتے ہو کسی کو بڑھاتے ہو، یہ حکم تمہیں اللہ کے رسول نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے۔ اپنی عاقبت کی فکر کرنے کے بجائے صحابہ کرام کی عاقبت کی فکر کر رہے ہو، کس کو جنت میں اور کس کو جنت سے نکالو۔ اس بات کا حکم تمہیں دیا گیا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں وَعَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ، حضرت علی اللہ کے ولی ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے ولی ہیں، تو اللہ کے ولی حضرت ابو بکر صدیق نہیں ہے کیا؟ عمر فاروق نہیں ہے؟ عثمان غنی نہیں ہے؟ سعد و سعید نہیں ہے؟ ابو عبیدہ بن الجراح نہیں ہے؟ زبیر بن العوام نہیں ہے؟ عشرہ مبشرہ نہیں ہے؟ اصحاب بدر نہیں ہے؟ اصحاب بیت رضوان نہیں ہے؟ اصحاب بیت عقبہ نہیں ہے؟ کیا یہ ولی اللہ نہیں ہے؟ کون آدمی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کا
کوئی صحابی وہ اللہ کا ولی نہیں تھا۔ کون جرأت کر سکتا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ فلاں ولی نہیں ہے؟ اگر اللہ کے رسول کا کوئی صحابی ولی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی ولی ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ولی نہیں جن کے ایمان کی شہادت قرآن دے، جن سے راضی ہونے کی شہادت اللہ رب العزت دے، جن کے ایمان کو معیاری قرار دے اللہ رب العزت قرآن میں، جن کی تعریف اللہ رب العزت قرآن میں فرمائے محمد الرسول اللہ والذین معہ، کسی صحابی کو چھوڑ دیا کیا؟ چھانٹ دیا؟ اس کو گنیں گے، اس کو نہیں گنیں گے؟ کون سا صحابی ہے جو رسول کے ساتھ نہیں ہے؟ سارے صحابی رسول کے ساتھ ہیں۔ والذین معہ، فلاں سن تک تو ساتھ مانیں گے، فلاں سن کے بعد ساتھ نہیں مانیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایسا۔ قرآن شریف میں اپنی منمانی کو داخل کر کے، منمانی تشریح کر کے، اسلام کو بگاڑ کر مبلغ اسلام بننے کا ناٹک کرنے والے آج کے زمانے کے لوگ یہ سب سے بڑے فراڈی ہیں، یہ دھوکے باز ہیں۔ صحابہ کرام پر الزام تراشیاں، بہتان بازیاں اسی لیے کرتے ہیں تاکہ قرآن شریف میں منمانی کر سکے۔ سب سے پہلے یہ کام کس نے کیا؟ سب سے پہلے یہودیوں نے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی، جس نے شیعہ فرقے کی بنیاد رکھی، اہل بیت کی محبت کا بگل بجایا، اہل بیت کی محبت کو اتنا زیادہ بڑھایا کہ باقی صحابہ کرام کی محبت لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی۔ بظاہر تو بڑا اچھا کام کر رہے تھے، لیکن یہ اچھا کام اسلام کا نہیں تھا، اسلام کے خلاف تھا۔ اہل بیت کی محبت خلفائے راشدین کو نہیں تھی کیا؟ اصحاب بدر اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے؟ اصحاب احد اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کون سا صحابی ہے جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا ہے؟ نئی بات کون سی لے کر آئے تم؟ اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم رسول نے دیا ہے، سارے صحابہ کرام نے تسلیم کیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ دیکھو ایک پہچان، باطل پرست ہمیشہ پہلے ایک عقیدہ گڑھتے ہیں، پھر اس کے لیے دلیلیں تلاش کرتے ہیں۔ اہل حق اور اہل باطل کی پہچان، پہلے ایک نظریہ فراہم کرتے ہیں، پھر اس کے لیے دلیلیں تلاش کرتے ہیں۔ اور اہل حق کے پاس پہلے سے دلیل اور بات دونوں رہتی ہے، وہ کوئی بات نکالتے نہیں، ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اہل بیت کی محبت سارے اہل سنت کرتے ہیں، اس کے لیے انہیں کسی نئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہے۔ لیکن باطل پرستوں کو ضرورت تھی، تو جو دلیل تھی وہ بھی دلیل بنائی، جو دلیل نہیں تھی وہ بھی دلیل بنائی۔ اس کے بعد خارجی پیدا ہوئے۔ ان خارجیوں نے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، قرآن شریف کی چند آیتوں کو دلیل بنا کر پہلے نظریہ گڑھا۔ حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن العاص،
حضرت مغیرہ یہ لوگ کافر ہیں، پہلے فتویٰ، اب اس کے بعد دلیل تلاش کر رہے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پہلے نظریہ پھر اس کے بعد دلیلیں۔ یہ طریقہ اہل حق کا نہیں ہے۔ اہل حق کا نظریہ دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ رسول اکرم کے طرف سے آتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت، ان کا مرتبہ، ان کا درجہ، ان کی اہمیت اللہ رب العزت قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ والذین معہ، یہ ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے لیے بہت سخت اور آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اگر تمہیں موقع ملے ان کو دیکھنے کا تو تم دیکھو گے کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت ان کے پیش نظر ایک ہی بات رہتی ہے، اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن۔ کس کے بارے میں؟ صحابہ کرام کے بارے میں۔ جن صحابہ کرام کے بارے میں قرآن یہ بیان کر رہا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ قرآن بیان کر رہا ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ آخری نبی دنیا میں آئے نہیں تھے، ان کا کوئی صحابی دنیا میں موجود نہیں تھا جب تورات اتری تھی، جب اللہ رب العزت نے نبی کے صحابہ کرام کی یہ صفات اور یہ تعریفیں قرآن میں بیان فرما دی تھی۔ ان لوگوں سے زیادہ گمراہ اور کوئی نہیں ہو سکتا جو ایسے لوگوں کی غلطیاں تلاش کر کے اہل ایمان کے دلوں میں ان کی نفرتیں بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑے گمراہ۔ آخری نبی آئے نہیں ہیں، کوئی صحابی دنیا میں وجود پذیر نہیں ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے تورات میں موسیٰ پر جو نازل فرمائی تھی، اس تورات میں نبی کے ساتھیوں کا، صحابیوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ ان کے متعلق بیان فرمایا۔ موسیٰ چلے گئے، ایک زمانے کے بعد حضرت عیسیٰ آئے، بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی و رسول۔ اللہ نے تورات نازل فرمائی ان کو، اور اللہ رب العزت نے نبی کے حواریوں اور صحابیوں کا تذکرہ انجیل میں فرمایا۔ آخری نبی نہیں آئے ہیں، ابھی صحابہ کرام پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور ان کی تعریفیں اللہ رب العزت پہلے سے درج فرما رہا ہے آسمانی کتابوں میں۔ ارے بدنصیبو، تم سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا کہ ایسے پاکیزہ چنیدہ گروہ کی برائیاں مسلمانوں میں بیٹھ کر بیان کر رہے ہو، اپنے آپ کو اہل حق بتا کر۔ تم سے زیادہ اہل باطل کوئی ہو نہیں سکتا۔ قرآن جن کی تعریفیں بیان کر رہا ہے اور کسی کو مستثنی نہیں کرتا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے مسلمانوں، اگر یہ منافق، اگر یہ کافر، اگر یہ مشرک، اگر یہ یہودی، اگر یہ نصرانی ایمان لائیں، کیسا ایمان لائیں؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے ہو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کو۔
صحابہ کرام کا ایمان معیاری، یہ معیار ہے، کسوٹی ہے ایمان کی۔ تمہارے جیسا اگر ایمان لاتے ہیں تو اللہ کو مقبول ہے، اور تمہارے جیسا اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ مدینے کے آس پاس رہنے والے بہت سارے لوگ اے مومنوں مدینہ آتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ آپ ان سے کہیے، کیا کہیے؟ لن تؤمنوا، ابھی تم ایمان والے نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم بھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تین چیزیں قرآن بیان کر رہے ہیں۔ یہ شان ہے صحابہ کرام۔ اللہ رب العزت نے نبی پر ایمان لانے کی برکت سے، ان کے ساتھ جہاد کرنے کی برکت سے، اسلام کی خاطر گھر بار چھوڑنے کی برکت سے، اسلام کے لیے بیوی بچوں کو قربان کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت کو تمہارا ایمان، تمہارا ہر عمل اتنا پسند ہوا کہ کفر کو تمہارے دلوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بنا دیا۔ والفسوق، ذرا سی نافرمانی اللہ رسول کی، وہ بھی تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دی۔ والعصیان، ذرا سی نافرمانی رسول کی تمہارے دل میں ناپسندیدہ بنا دی، ذرا سی۔ ایک صحابی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں لیکن سونے کی، تو رسول اکرم نے ان کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی۔ آپ نے بہت دیر بات فرمایا، پھر آپ اٹھ کے چلے گئے۔ صحابہ کرام کی محفل بیٹھے ہوئے، وہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ چلے گئے تو ایک صاحب نے کہا کہ میاں اللہ کے رسول چلے گئے، اب تم اپنی انگوٹھی اٹھا لو۔ کہنے لگے انگوٹھی اٹھا لو؟ جس چیز کو اللہ کے رسول نے نکال کر پھینک دیا اس کو میں اٹھاؤں گا؟ نہیں اٹھایا اس کو۔ کائے کی تھی؟ سونے کی۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ایسا ایمان لاؤ گے تم؟ تمہارے تصور میں بھی ہے ایسا ایمان؟ مکے سے چلے ہجرت کے لیے، خاندان والے آئے، مال چھین لیا، چلو کوئی بات۔ سسرال والے آئے، بیوی کو لے گئے، چلو کوئی بات۔ ان کے اپنے خاندان والے آئے، یہ لڑکا ہمارے خاندان کا ہے، کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ چھین کے چلے گئے۔ اونٹ لے لیا، سواری لے لی، مال لے لیا، بیوی لے لی، بچہ لے لیا، سب چھوڑ کے چلے گئے مدینہ۔ اور جب رسول اکرم کو خبر ہوئی تو ایک صاحب نے بتایا، اللہ کے رسول، آپ کے فلاں صحابی تو بہت ہی پریشانیوں میں آئے، ظالموں نے ان کا مال چھین لیا، بیوی چھین لی، بچہ چھین لیا، اونٹ چھین لیا، مکے سے پیدل چل کے مدینہ پہنچے ہیں، پیروں میں آبلے پڑ گئے ہیں، بدن پہ ایک ہی جوڑی کپڑے ہے، وہ بھی پھٹا ہوا ہے، بہت برے حالوں میں ہے۔ فرمائے ایمان تو بچا کر لایا ہے نا؟ کہا اللہ کے رسول ایمان تو بچا کر لایا۔ کہا کہ پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں، پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ غزوہ احد میں
خبر آئی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ مرد تو سب تھے ہی پہلے سے میدان میں، گھر میں کون تھا؟ عورتیں، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، کنواری۔ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور میدان جنگ کی طرف بھاگی جا رہی ہیں۔ ایک صحابی کو آتے ہوئے دیکھا، ہاتھ میں تلوار لگی ہوئی ہے، مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ آنکھوں سے آنسو بہ رہے، کیا کریں، اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ تو کہا بزدل ہو، مدینہ جا رہے ہو، جب اللہ کے رسول شہید ہو گئے تمہیں شہادت نہیں لے ملی، لاؤ تلوار۔ تلوار لے لی اور ان کو ایسا جوش آیا کہ پیچھے پلٹ گئے۔ ایک خاتون کو ایک آدمی نے دیکھا، بھاگی چلی جا رہی، کہاں جا رہی ہو؟ پوچھا اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ کہا تمہارے باپ شہید ہو گئے۔ کہا رسول کا؟ کہا کہ پتہ نہیں۔ آگے بڑھی، ایک اور ملا، کہنے لگا تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ مجھے علم نہیں۔ آگے بڑھی، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ پتہ نہیں۔ تمہارا بھائی شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ کسی کے بارے میں نہیں پوچھتی ہیں، پوچھتی ہیں تو کس کے بارے میں؟ اللہ کے رسول کے بارے میں۔ اللہ کے رسول کے بارے میں۔ شبلی نے کہا باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے؟ رسول اکرم کے روح انور کو دیکھا میدان میں جا کر بدر میں، تو ان کی زبان سے نکلا کلو مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول اگر آپ زندہ ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ باپ چلے گئے، بھائی چلا گیا، شوہر چلے گئے، بیٹے چلے گئے، کسی کی پرواہ نہیں، آپ زندہ ہیں نا، کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہیں۔ ایسا ایمان لاؤ گے کہیں سے؟ اور آج کے بد نصیب لوگ نماز 5 وقت کی نہیں پڑھتے، روزہ ڈھنگ سے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اسلام کے لیے ایک ذرا سی انگلی کٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کے عمل کو جو پتہ نہیں کس نے وہ باتیں اڑائی ہو، کیا کیا ہو۔ جب اللہ گواہی دے رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ کی گواہی کے بعد کس کی گواہی کی ضرورت ہے تمہیں؟ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ میرے رسول کے صحابیوں سے بہتر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور یہ گواہی قرآن میں لکھی ہے، تورات میں لکھی ہے، انجیل میں لکھی ہے۔ تم نالائق کو کہاں سے ڈھونڈ رہے ہو یہ بات؟ اس کے خلاف، ان صحابہ کرام کے خلاف، ان صحابہ کرام کے خلاف جن کے ایمان کو اللہ رب العزت معیار قرار دے رہا ہے۔ ہم محدثین کرام کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بخاری شریف ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، اپنے امام صاحب سے، اپنے خطیب سے آپ مطالبہ کریں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں مناقب و اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، فضائل و اصحاب النبی کے نام سے پوری ایک کتاب لکھی ہے، یہ آپ کو پڑھ کر سنائیں تاکہ آپ محدثین کرام کا موقف، صحابہ کرام، تابعین اعظام، امامان دین اور مجتہدین کی رائے
صحابہ کرام کے بارے میں جان سکیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، برا مت کہو، ان کے عمل میں کردار میں کیڑے مت نکالو۔ رسول کہہ رہا ہے کیڑے مت نکالو، میرے صحابی کو برا مت کہو۔ اور یہ محروم القسمت لوگ، بد کردار لوگ، جن کے ایمان کا ٹھکانہ نہیں، عقیدے کا ٹھکانہ نہیں، جہالت کے نام پر علمیت کا دعویٰ کرنے والے صحابہ کرام پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ رسول کہہ رہے میرے صحابہ کو برا مت کہو، اور یہ صحابہ کرام پر دن رات صبح شام ساری دنیا میں ان کو کوئی کام نہیں ہے، صرف گھر گھر پھیل رہا ہے، گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر بڑھ رہا ہے، رسول اکرم کی ذات پر حملے ہو رہے ہیں، قرآن کریم پر مقدمے دائر کیے جا رہے ہیں، اور ان نالائقوں کو صحابہ کرام کی عظمتیں رہ گئی ہیں تار تار کرنے کے لیے، انہیں کوئی کام نہیں۔ شیطان کو ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا ہے، یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، یہ شیطان کے چیلے ہیں، ان سے بچو۔ کوئی بھی نام لے کر آئیں، کیسی ہی صورت بنا کر آئیں، کیسے ہی پگڑی باندھ کر آئیں، ان کی پگڑیاں، ان کی صورتیں، ان کے صافے اور ان کے عمامے اور ان کی باتیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے اصحاب کے پاکیزہ گروہ پر بھونکنے والے کتوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ بدترین مخلوق ہیں اس دنیا میں جو صحابہ کرام پر بھونکتے ہیں۔ ایک دو نہیں، اہل سنت کا اس بات پر تقریباً اجماع ہے، من سب معاویہ فہو من کلاب الحاویہ، جو آدمی حضرت معاویہ کو گالیاں دیتا ہے وہ جہنم کا کتا ہے۔ یہ تمہارے بریلی کے احمد رضا صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ یہ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ 14 صدیاں گزر گئیں، 1400 سال پہلے کے لوگوں کے کردار کو یہ ناپنے بیٹھے ہیں، اس کو صحیح اور غلط کرنے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ یہاں ہندوستان میں مسلمان آئے، ذرا تم نے 1000 سال حکومت کی نا، 1 صدی کے مسلمانوں کے کردار کو ذرا سا تاریخ کے آئینے میں نکال کر دکھاؤ، بتاؤ کیا کیا انہوں نے؟ تمہیں اور کوئی نہیں ملا۔ یہ گلی گلی کوچے کوچے حاجت روا مشکل کشا بیٹھے ہوئے ہیں، گڑے ہوئے ہیں، یہ سب تمہیں صحیح نظر آتے؟ شرک کے خلاف تمہیں بولتے ہوئے تمہاری نانی مرتی ہے، بدعت کے خلاف بولتے ہوئے تمہارا پتا پانی ہوتا ہے، اور صحابہ کرام پر بولتے ہوئے تم کتوں سے زیادہ بدتر انداز میں بھونکتے ہو۔ شرم کرو، کچھ شرم کرو، کیا کر رہے ہو؟ اتنے پاکیزہ گروہ پر لان تان کر رہے ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، یہ بعد والے کیا کریں گے؟ یہ گمراہ ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ کام کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ مجھے کوئی کسی حدیث میں بتائے اللہ کے رسول نے کسی کو حکم دیا گیا ہو کہ صحابہ کرام کے زمانے کے اور ان کے افراد اور ان کے اشخاص کے کردار کو لا کر اس پر بحث کرنا؟ تم حکم دیا تمہیں؟ کس نے حکم دیا؟ رسول کہہ رہے لا تسبوا، اور تم ساری زندگی وہی کر رہے ہو۔ یہاں رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں؟ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، جس کا حکم نہیں دیا گیا وہ کام کر رہے ہیں۔ تمہیں حکم دیا گیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، تم فیصلے کرو کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ امامان دین نے فیصلے نہیں کیے، مجتہدین نے فیصلے نہیں کیے، اپنی زبانوں کو بند رکھنے کا حکم دیا۔
اور یہ لوگ دھڑلے سے گلی کوچے، کوئی مجتہد اعظم بن کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کچھ بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ تم اس حدیث کے مصداق ہو۔ رسول اکرم فرماتے وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ان بد کرداروں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، ایمان والا ہے۔ جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ ایمان والا ہے، اور جو اپنے دل سے جہاد کرے ان کے ساتھ وہ ایمان والا ہے۔ اور جو زبان سے کچھ نہ کہے، ہاتھ سے کچھ نہ کہے، دل میں بھی نہ برا نہ جانے، لیس وراہ حبۃ خردل من الایمان، رائی کے دانے برابر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، رائی کے دانے برابر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو اپنا اپنا جائزہ لو، اور جو لوگ اس گمراہی میں گرفتار ہیں باز آ جائیں، توبہ کر لیں۔ صحابہ کرام سے بہتر جماعت اس دنیا میں نہ پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہوگی۔ یہ اللہ کو جھٹلا رہے، یہ رسول اللہ کو جھٹلا رہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ایسے لوگوں کو چنا جن کا کردار ٹھیک نہیں تھا، جو منافق تھے۔ یہ شیعہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں کہ حق تو حضرت علی کا تھا خلیفہ بننے کا، حضرت ابوبکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے غصب کر لیا زبردستی۔ ایک طرف حضرت علی کی شجاعت اور بہادری کے قصے سناتے ہیں، ذوالفقار کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، اور دوسری طرف ابوبکر صدیق خلافت چھین لے رہے ہیں، حضرت علی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، عمر چھین لے رہے ہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، عثمان چھین رہے ہیں کچھ نہیں۔ یہ وہ بہادری کہاں گئی؟ وہ ذوالفقار کہاں گئی جس کے فضائل بیان کرتے ہو تم رو رو کے محرم میں؟ کہاں ہے وہ ذوالفقار؟ کیوں نہیں استعمال ہوتی؟ ظالموں، اگر آج کے زمانے میں حضرت علی آتے تو سب سے پہلے وہ تمہاری گردنیں ناپتے۔ ان خلفائے راشدین کو تم آپس میں لڑانا چاہ رہے ہو۔ ان کے درمیان دوریاں تھیں؟ دوریاں نہیں تھیں، محبتیں تھیں، محبتیں تھیں۔ تبھی حضرت علی کو حضرت علی نے حضرت عمر فاروق کو اپنی بیٹی دی تھی نکاح میں۔ جس سے نفرت کرے، جو منافق ہو، جو مومن نہ ہو، اسے اپنی بیٹی کوئی دے دے گا؟ وہ حضرت علی فاتح خیبر، ذوالفقار کا مالک، حسن حسین کے والد، فاطمہ کا شوہر، اتنا بزدل ہو گیا تھا، حضرت عمر نے زبردستی ان کی بیٹی اپنا لی تھی۔ بے جاہلو، کیسی عقلیں ہیں تمہاری! دیو مالائی قصے کہانیوں پر جو یقین کرتے اس سے زیادہ بدتر تمہاری عقلیں ہیں، حالتیں ہیں تمہاری۔ رسول اکرم بیمار ہوئے، آخری وقت ہے، بیمار ہوئے، اتنے کمزور ہو گئے کہ چل نہیں سکتے تھے، غشی ہو رہی ہے بار بار۔ افاقہ ہوا، فرمایا صلی الناس، بخاری کی روایت ہے، اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھی، فرمایا اللہ کے رسول ینتظرونک، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا مروا ابا بکر یصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول مر عمر یصلی بالناس، عمر سے کہیے وہ نماز پڑھائے۔ وہ ایک قصہ لگے کہ کیوں ایسا انہوں نے کہا؟ 3 بار آپ نے کہا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں، جب تیسری بار بھی انہوں نے کہا عمر کو کہیے تو ناراض ہوئے، فرمایا انکنا لصواحب یوسف مروا ابا بکر یصلی بالناس۔ میں پوچھتا ہوں ان ظالموں سے جو حضرت علی کے فضائل لا کر حضرت ابوبکر صدیق کو کنارے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا مدینے میں حضرت علی موجود نہیں تھے؟ کیا حضرت عباس موجود نہیں تھے؟ کیا اہل بیت کے دوسرے لوگ موجود نہیں تھے؟ سب موجود تھے، سب موجود تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے امام ہیں، آپ کو ایک طرف سے حضرت علی اور دوسری طرف سے حضرت عباس
سہارا دے کر نماز میں لے کر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب دونوں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیوں نہیں کہا علی جاؤ نماز پڑھاؤ؟ کیوں نہیں کہا عباس جاؤ نماز پڑھاؤ؟ یہ تو اہل بیت کے لوگ تھے، تم تو کہہ رہے وہی خلیفہ ہونے والے تھے، زبردستی چھین لیا۔ جو اپنی زندگی میں رسول اکرم نے جس کو امام بنایا سارے لوگوں کا، وہ مستحق ہے یا تم جس کو کہہ رہے ہو؟ اور یہی بخاری اور مسلم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا کہ چلو اللہ کے رسول کے پاس کچھ آپ سے لکھوا لیتے ہیں۔ منع کر دیا کہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر منع کر دیا تو ہم اس کے حصے دار کبھی نہیں بن سکتے۔ کس کے؟ حکومت کے، خلافت کے، امارت کے۔ تمہاری اپنی عقلیں ہیں، حدیثوں سے بے خبر، رسول اکرم کے عمل سے بے خبر۔ ایک نماز پڑھائی، دو پڑھائیں، تین پڑھائیں، چار پڑھائیں، ایک دن، دو دن، تین دن، جتنے دن آپ بیمار رہے، ایک نماز تو حضرت علی نے پڑھائی ہو، حضرت عباس نے پڑھائی ہو، کسی اور کو پڑھانے کا حکم دیا ہو۔ عقلیں ہیں تمہاری کیا ہے؟ پتھر پڑ گئے ہیں کہ کیوں رسول اکرم نماز پڑھوا رہے ہیں ان سے؟ اسی لیے پڑھوا رہے ہیں کہ میرے بعد یہ میرا جانشین ہے، میرے مصلی پر جو کھڑا ہو رہا ہے یہی میرے بعد کھڑا ہوگا۔ اور تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک ضعیف عورت آتی ہے رسول اکرم سے کچھ درخواست کرتی ہے، آپ اس کی درخواست پوری کرتے ہیں، پھر کہتی ہے کہ اگر ایسا نہ ہو اور میں آؤں اور آپ مجھے نہ ملے تو میں کس کے پاس جاؤں؟ فرمایا آتی ابا بکر و عمر، تو ابو بکر و عمر کے پاس جانا۔ کیوں نہیں کہ علی کے پاس جانا، عباس کے پاس جانا؟ یہ بخاری کی حدیثیں ہیں۔ اسلام خواہشوں پر نہیں چلتا، تمناؤں پر نہیں چلتا، عقیدتوں پر نہیں چلتا۔ یہ فیصلے اللہ رب العزت کے ہیں، یہ فیصلے رسول اللہ کے ہیں۔ وقت ہو گیا، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ باتیں تو بہت ہیں اور یہ تو گھنٹوں کی بات ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں سے اور نوجوانوں سے کسی گمراہی کا شکار نہ ہو۔ جو مرزا آج پاکستان میں بیٹھ کر گمراہی پھیلا رہا ہے، ایک مرزا یہاں ہندوستان میں بھی بیٹھ کر گمراہی پھیلائی تھی۔ پہلے اسلام کا مبلغ بنا، پھر دشمنان اسلام آریوں وغیرہ کے جوابات دیے، پھر مسیح موعود کا دعویٰ کیا اور پھر نبی کا دعویٰ کر بیٹھا، ایک پوری امت قادیانیوں کی بنا کر۔ ایسے ہی رفتہ رفتہ لوگ بڑھتے ہیں گمراہی کی طرف۔ ایک دن میں مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں بنا تھا۔ لوگوں نے اس وقت بھی جب وہ زندہ تھا اس کا پیچھا کیا، اور سب سے زیادہ جماعت اہل حدیث نے۔ مولانا بشیر احمد صاحب سیسوانی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں اس سے مناظرہ کیا، تیسرے دن بھاگ گیا کہ میرے سسر بہت بیمار ہیں۔ پھر یہاں رامپور میں مناظرہ کیا، فاتح قادیان کہلائے، اور رامپور کے نواب نے لکھ کر دیا، مولانا ثناء اللہ صاحب نصری رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس نے مباہلہ کیا اور مباہلے میں طاعون کی موت مرا وہ۔ ایسے جتنے بھی رسول اکرم، صحابہ کرام اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے اگر اللہ نے تمہیں زندہ رکھا تو دیکھو گے یہ ذلیل تھے، ذلیل ہیں اور ذلیل رہیں گے، اور صحابہ کرام کا کچھ نہیں بگڑے گا، ان کی نیکیاں اور بڑھتی ہیں۔ اپنی زبانوں پر صحابہ کرام کی برائی لانے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ یہ وہ گروہ ہے جو میرے رسول کا پسندیدہ ہے، میرے رسول نے جن کو برا کہنے سے منع کیا ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن میں جن کی تعریفیں بیان فرمائی ہیں، بڑے اختلافات ہیں علماء کرام میں، فقہاء اعظام میں، اہل مذاہب میں، لیکن صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ سب نے کہا ہے کہ زبان کو بند رکھنا ہی اہل سنت کے تمام فرقوں میں متفقہ فتویٰ ہے، فیصلہ ہے، اور جو آدمی بھی اس کے خلاف جاتا ہے ایک نہ ایک دن گمراہی کا شکار ہوتا ہے اور دنیا میں ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ صحابہ کرام کے ساتھ محبت اس بنیاد پر ہے ہماری کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے رسول محبت کرتے ہیں اس کی محبت ہمارے سینوں میں ہے۔ دنیا کی کوئی ذات اس محبت کو ہم سے چھین نہیں سکتی، ہزار خرابیاں صبح سے شام تک کوئی بیان کرے، لیکن ہمارے دل میں ذرہ برابر کھوٹ کسی صحابی کے سلسلے میں نہیں پیدا ہوگی، کیونکہ یہ وہ پسندیدہ گروہ ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، تورات میں بیان فرمائی ہے، انجیل میں بیان فرمائی ہے، اور ہمارے رسول نے کہا ہے کہ میرے صحابی کو برا نہ کہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی محبت پہ باقی رکھے اور اسی پر اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔